بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام مسلمان دوستوں اور بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم حضرت جنید بغدادی اور ایک حجام کا واقعے پر بات کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ بقرہ کی آیت 83 میں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا۔ ترجمہ: اور ماں باپ اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو اور لوگوں سے نرمی سے بات کرو۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو آپ بھی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی عادت اپنائیں۔ تو چلیں واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ واقعے کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے استاد نے کہا، تمہارے بال بہت بڑے ہو گئے ہیں، انہیں کٹوا کر آنا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بال کٹوانے کے لیے حجام کے پاس پہنچے تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی جیب میں پیسے نہیں تھے۔ حجام اس وقت مکہ مکرمہ میں کسی رئیس کے بال بنا رہا تھا۔ میں نے حجام سے کہا، میرے مالی حالات شکستہ ہیں، میں اجرت کے طور پر تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، بس تم اللہ کے لیے میرے بال بنا دو۔ اس حجام نے جیسے ہی میرے یہ بات سنی تو اس نے رئیس کو چھوڑ دیا اور مجھ سے کہنے لگا، تم بیٹھ جاؤ۔ جب اس رئیس نے حجام کو اس رویے پر اعتراض کیا تو وہ بہت معذرت کرتے ہوئے بولا، جب اللہ کا نام اور واسطہ درمیان میں آ جاتا ہے تو میں پھر سارے کام چھوڑ دیتا ہوں۔ حجام کا جواب سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا اور پھر قریب آ کر اس نے میرے سر پر بوسہ دیا اور بال بنانے لگ گیا۔ جنید بغدادی نے جب بال بنوا لیے تو سوچا کہ زندگی میں جب کبھی پیسے ہوئے تو اس کو ضرور دوں گا۔ عرصہ گزر گیا، جنید بڑے صوفی بزرگ بن گئے۔ ایک دن اسی حجام سے ملنے کے لیے گئے، واقعہ یاد دلایا اور کچھ رقم پیش کی۔ حجام کہنے لگا، جنید تو اتنا بڑا صوفی ہو گیا، تجھے اتنا نہیں پتہ چلا کہ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس کا معاوضہ مخلوق سے نہیں لیتے۔ اس واقعے کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرماتے تھے، میں نے اخلاص کا مفہوم اسی حجام سے سیکھا ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو جس میں آپ نے اخلاص کا مفہوم جانا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو کو شیئر کر کے پیغام دوسروں تک پہنچا دیں۔ السلام علیکم۔